بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اب آج کے اس ماہانہ اجتماع کا آخری جو ایونٹ ہے، آپ کے سوالوں کے جواب، تو اس کے لیے محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، میرے سامنے متعدد سوالات ہیں متعدد موضوعات پر، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو کچھ سنیں اور جو کچھ بیان کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اقامت دین کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان اقامت دین ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرامین پہ عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ اور آپ کے ارشادات گرامی پہ عمل کریں۔ ابھی آپ نے محترم جناب حافظ عبداللہ عارف صاحب کی زبانی جو درس سنا، اس کی ابتدا میں انہوں نے یہی چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہر مسلمان پہ لازم ہے، اور اسی کا نام ہے اقامت دین۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت پہ، تو اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تو حکومت وقت کی طرف سے مجھے نماز پڑھنے کا حکم ملے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اور اگر حاکم وقت کی طرف سے مجھے نماز پڑھنے کی کوئی پابندی میرے اوپر نہیں لگائی جاتی تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس طرح کا عذر کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ چونکہ حاکم وقت کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں تو میں آزاد ہوں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے پابند ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے پابند ہیں۔ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہو۔ اسی طرح سے نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور اسی طرح حج بیت اللہ کی فرضیت ہے اور دیگر فرائض اسلام ہیں۔ تو ان تمام کے تمام فرائض اسلام پر عمل کرنا ہر شخص پہ لازم ہے۔ اسی کو اقامت دین کہتے ہیں کہ میں دین کو سب سے پہلے اپنے اوپر قائم کروں، اپنے اوپر نافذ کروں، دین کے احکامات پہ عمل کروں، اور پھر میرے ماتحت جو لوگ ہیں، خاص طور پر میرے جو اہل و عیال ہیں، ان اہل و عیال کو نیکی کی تلقین کرنا میری ذمہ داری ہے، اور ان کو برائی سے منع کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو اقامت دین کہتے ہیں کہ میں خود بھی عمل کروں اور اپنے ماتحت میرے اہل و عیال ہیں، اور اسی طرح میرے ماتحت اگر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، مثلا میں کسی آفس کا ذمہ دار ہوں، ڈائریکٹر ہوں، مدیر ہوں، یا کسی کمپنی کے اندر میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، تو جتنے بھی لوگ میرے ماتحت ہوں گے ان کو نیکی کا حکم دینا اور انہیں برائی سے منع کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقامت دین کی ذمہ داری جو ہے یہ کسی ایک خاص گروہ کی نہیں ہے، کسی ایک خاص گروہ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ سب کے سب مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے
کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اور قرض کی ادائیگی کا وقت ایک ہی ہو تو کیا زکوٰۃ کو وقت سے مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا، مثال کے طور پر جس طرح کے لوگ عام طور پر زکوٰۃ کا حساب کب کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے شروع میں ایک ڈیٹ فکس کی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے کہ یکم رمضان کو ہم نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور دیگر شرطیں پوری ہیں، جیسے ہی اس پر سال گزرے تو اس کی زکوٰۃ فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یکم جنوری کو آپ نے 7.5 تولے سونا خریدا یا اس سے زیادہ سونا خریدا، اب اس کی زکوٰۃ آپ کب ادا کریں گے؟ جب اگلا سال یکم جنوری آئے گا اور یہ نصاب آپ کے پاس پورا سال رہا، تو جب پورا سال مکمل ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اب چونکہ جنوری کے بعد اگر مارچ کے مہینے میں رمضان المبارک آنے والا ہے تو میں بجائے یکم جنوری کو زکوٰۃ ادا کرنے کے میں اس کو لیٹ کر دوں اور اس کو لے جاؤں یکم رمضان تک، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی یکم جنوری کو، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ جس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی اس وقت آپ اس کا حساب کریں اور اس کو نکالیں اور اس کے مستحقین تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ غرباء کا، فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور جو اس کے مستحقین ہیں ان کا حق ہے، ان کا حق ان تک جلدی پہنچائیں، ان کا حق ان سے لیٹ نہ کریں۔ تو اس طرح جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت بھی وہی ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ قرض ادا کر دیں، اور قرض ادا کرنے کے بعد یا پھر قرض والی رقم کو آپ مائنس کر لیں اور اس کے بعد جو کچھ بچے آپ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں، کیونکہ یہ وقت وہی ہے، ادھر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور ادھر قرض کی ادائیگی کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ تو آپ یا تو قرضہ ادا کر دیں، جو آپ کے پاس بچے اس کی زکوٰۃ ادا کریں 2.5% کے اعتبار سے، یا پھر آپ اگر آپ پہلے اس وقت اگر یعنی قرضہ فوری طور پر ادا نہیں کر رہے تو اس کی رقم مائنس کر کے اس کے بعد جو بچتا ہے اس کو آپ اس میں سے آپ زکوٰۃ کا حساب کر لیں۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں سوتے ہوئے کتنے جسم کو رضائی یا کمبل سے ڈھانپ سکتے ہیں اور کون سے حصے کو نہیں ڈھانپ سکتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ لازم ہے کہ احرام کی حالت میں وہ اپنے سر کو ننگا رکھیں، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے یہ لازم ہے کہ عورتیں احرام کی حالت میں نقاب نہ اوڑھیں، نقاب اوڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب احرام والا شخص جب سوتا ہے تو فرض کریں سردی کا موسم ہے اور اس کو کمبل پہننے کی یا دیگر کچھ چیزیں پہننے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کتنا حصہ؟ وہ پورا حصہ ڈھانپ سکتا ہے اپنے پورے جسم کا سوائے اپنے سر کے، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ اسی طرح احرام والی جو عورت ہے وہ وہاں پر چونکہ جہاں پر وہ سو رہی ہے وہاں پر غیر محرم مرد نہیں ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے چہرے کو ننگا رکھے۔ تو عورت اپنے چہرے کو ننگا رکھتے ہوئے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ سکتی ہے، اور اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنے سر کو ننگا رکھتے ہوئے اپنے باقی جسم کو ڈھانپ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب دو بندے جماعت کرواتے ہیں تو برابر کھڑے ہوں گے یا امام سے یا مقتدی امام سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہوگا؟ اس کے حوالے سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے، اس کا عنوان یہ ہے باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء بحذائہ، کہ مقتدی جو ہے اگر وہ اکیلا ہے، مقتدی اکیلا ہے تو وہ امام کی دائیں طرف اس کے بالکل برابر کھڑا ہوگا۔ پھر اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو اس رات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز آپ نے شروع کی تو اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، وضو کر کے آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کان سے پکڑ کے اپنے پیچھے سے گھما کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا اور بالکل برابر میں کھڑا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی اگر اکیلا ہو تو وہ امام کے ساتھ برابر کھڑا ہوگا، جبکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مقتدی اگر اکیلا ہو تو وہ امام سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، اس امام کی دائیں طرف تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ وہ امام کے برابر کھڑا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مزارات پر جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر مزارات بنانے کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ وان یجلس علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی قبر کو پختہ بنایا جائے اور قبر کے اوپر بنا یعنی کوئی چیز تعمیر کی جائے۔ قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قبر کے اوپر لکھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قبر کو پختہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہداء احد، آپ میں سے جو لوگ عمرہ کے لیے گئے ہیں اور خاص طور پر یہ پچھلے کچھ عرصے سے تو ماشاءاللہ سعودی عرب نے بہت سہولت کر دی ہے، ویزا سب کے لیے اوپن کر دیا ہے، تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے، کئی مرتبہ ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں، تو آپ نے شہداء احد کا جو قبرستان ہے آپ نے اس کی بھی زیارت کی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ شہداء احد افضل ہیں یا پھر اس دور کے وہ لوگ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام ہیں وہ افضل ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ شہداء احد جو ہیں وہ یقینی طور پر افضل ہیں۔ بلکہ شہداء احد تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے نا، ایک صحابی کے برابر بھی پوری دنیا کے اولیاء مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کسی صحابی نے اگر ایک گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تو تم میں سے کسی بھی شخص کی پوری زندگی کا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک گھڑی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور صحابہ کرام کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو شہداء احد کی جو قبریں ہیں وہ کیا وہ پختہ بنی ہوئی ہیں؟ بلکہ ان میں سے تو زیادہ تر جو قبریں ہیں ان کے نشان بھی نہیں ہیں۔ کچھ قبریں ہیں جن کے اوپر کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں، ایک پتھر رکھا ہے اور کسی پر 2 پتھر رکھے ہیں، بس کچھ خاص قبریں ہیں، ورنہ زیادہ تر قبریں جو ہیں ان پر کچھ بھی نام و نشان بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر تو قبروں کو پختہ بنانے کی کوئی فضیلت ہوتی تو کیا ان شہداء احد کی قبریں پختہ نہ بنائی جاتی؟ یقینی طور پر ایسے ہوتا۔ اور اسی طرح آپ بقیع الغرقد کو دیکھ لیں، جو مدینہ کا قبرستان ہے بقیع الغرقد، وہاں پر بھی صحابہ کرام کی جتنی قبریں ہیں وہ پختہ نہیں ہیں۔ تو نشانی کے طور پر بعض قبروں کے اوپر پتھر رکھے گئے ہیں لیکن پختہ نہیں بنائی گئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر قبر کو پختہ بنانے کا بھی اسلام کے اندر تصور نہیں تو مزار کا تصور کہاں سے آئے گا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا کہ آپ جہاں پر بھی کوئی مجسمہ دیکھیں اس کو مٹا دیں، اور جہاں پر کسی قبر کو سطح زمین سے اوپر اٹھا ہوا دیکھیں اس کو زمین کے برابر کر دیں۔ اگر قبر کو زمین کے برابر کرنا ضروری ہے تو پھر قبر کے اوپر مزار بنانے کا جواز کہاں تک رہ جاتا ہے؟ یقینی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر میں بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان یہود و نصارہ پر لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو۔ اگر نبی کی قبر کو سجدہ بنانا لعنت کا اور اللہ کی پھٹکار کا موجب ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا اور آپ سے کمتر آپ کے امتیوں میں سے کسی بھی امتی کی قبر پہ اس کو پختہ بنانا یا اس کو سجانا، اس پہ تعمیر کرنا اور تعمیر کرنے کے بعد پھر اس کو سجدہ بنانا،
یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسلام کے اندر مزارات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے اندر مزارات کی شرعی طور پر کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ رہا سوال کہ مزارات پر جانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مزارات پر جانا بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مزارات پر شرک ہو رہا ہے۔ جہاں پر شرک ہو رہا ہو وہاں پر ایک توحید پرست انسان کو نہیں جانا چاہیے، ورنہ آپ جائیں گے اور مشرک جائے گا تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ آپ بے شک آپ وہاں پر نہ سجدہ کریں، آپ وہاں پر نہ رکوع کریں، آپ وہاں پر قبر والے سے کچھ بھی نہ مانگیں، لیکن آپ اگر وہاں پر گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس مزار کی آپ تعظیم کر رہے ہیں۔ اور وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے بیان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے میں نے نظر مانی تھی، غالباً ابوا کا مقام تھا، ہاں جی بوانا مقام پہ جا کے میں نظر کو پورا کروں گا، یعنی اونٹ ذبح کرنے کی غالباً وہ نظر مانی تھی اس نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا جاہلیت کے دور میں وہاں پر کوئی عرس منایا جاتا تھا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کیا تھا اس حوالے سے؟ جی ہاں، وہاں پر کوئی وثن تو نہیں تھا، کوئی بت تو نہیں تھا جاہلیت کے بتوں میں سے جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں۔ یہ دو سوالات بڑے اہم ہیں، وہاں پر کوئی عرس تو نہیں منایا جاتا تھا اور وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تب تم اپنی نظر کو وہاں پر جا کے پورا کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ عرس منایا جاتا ہو اور اگر کسی جگہ پہ غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو تو وہاں پر انسان کو قطع نہیں جانا چاہیے۔ باقی جہاں تک قبرستان کی زیارت کا تعلق ہے تو بالکل قبرستان میں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم قبرستان میں جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے خلا لینے پر مہر ادا کرنا ہوگا لڑکے کو یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خلا کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی، چاہے جائے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو، اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 میل کی مسافت پر بھی محسوس کی جا سکے گی۔ تو اس بدبخت عورت کو جو کہ اپنے خامد سے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ مطالبہ کرتی ہے، کس چیز کا؟ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً کوئی شرعی عذر ہو اور اس عورت کا اپنے خامد کے ساتھ رہنا ناممکن ہو اور صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اور اگر دوسری طرف سے خاوند جو ہے اس کو طلاق بھی نہ دے رہا ہو، اس نے اس کو لٹکایا ہوا ہو، وہ اس پر ظلم کر رہا ہو، اب اس صورت میں لڑکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو خلا کے اندر یہ ہوتا ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول، میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اور اخلاق کے معاملے میں تو برا بھلا نہیں کہتی، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ اسی طرح رہی نہ چاہتے ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناشکری کا ارتکاب کروں اور پھر ناشکری کرنے والی عورتوں کے زمرے میں شامل ہو کر کہیں میں جہنم میں نہ چلی جاؤں، تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے جو باغ لیا تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر کے طور پر، کیا تم واپس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا، جی میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تب ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ خلا کا مطالبہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے، اب مرد اگر یہ کہے کہ میں نے جو تمہیں حق مہر دیا تھا وہ تم واپس کرو تو وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پورے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو پورا واپس کرنا پڑے گا،
اور اگر وہ آدھا حق مہر واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو آدھا واپس کرنا پڑے گا۔ المہم یہ ہے کہ دونوں کا جس چیز پر اتفاق ہو جائے اس کے مطابق اس کو وہ ادا کرنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا۔ اچھا جی، یہ سوال جو ہے نا، ٹائم کتنا رہ گیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائے اور اس میں قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد بہت ساری دعائیں بھی پڑھنا ٹھیک ہے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں ایسی پڑھی جائیں کہ قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت اور پھر دیگر دعائیں۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں، نماز چاہے فرض ہو چاہے نماز نفل ہو، دونوں نمازوں کے اندر دعا کرنے کا جو سب سے بہترین مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مقام جو ہے وہ ہے آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، تشہد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، یہ بہترین مقام ہے دعا کرنے کے لیے۔ لہذا ان دونوں مقاموں پر انسان کو دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو، سنت ہو، تہجد کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس طرح سے دعا کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔ لیکن یہ جو سوال میں کہا گیا ہے کہ قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھے اور پھر بہت ساری دعائیں کرے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، اگر آپ نماز وتر پڑھ رہے ہیں تو نماز وتر کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں دعا مانگیں تو بالکل آپ دعا مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں اور دیگر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر موٹیویشنل سپیکرز کی بھرمار ہے، ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، آج کل جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز کی بھرمار ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک کو سننا بھی درست نہیں ہے اور ہر ایک کے ویڈیو کلپس بھی دیکھنا درست نہیں ہے، ہر ایک کے آڈیو کلپس بھی سننا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہوتا اور اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ غلط اور صحیح کے اندر فرق جو ہے وہ معلوم کر سکیں، صحیح اور غلط کے اندر، حق اور باطل کے اندر فرق کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور خاص طور پر یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا پراپر علم نہیں ہوتا، کہ انہوں نے صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا اور اساتذہ کے سامنے انہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر تتلمذ کا شرف حاصل نہیں کیا، اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا ان کو شرف حاصل نہیں ہوا، بس ایک کتاب ادھر سے پڑھی، ایک کتاب ادھر سے پڑھی، کچھ باتیں گوگل سے سرچ کر لیں۔ آج کل گوگل کو بھی شیخ کی اور مفتی کی حیثیت حاصل ہے، تو کچھ باتیں جو وہ گوگل سے ڈھونڈ لیں، کچھ ادھر سے پڑھ لیا، کچھ ادھر سے پڑھ لیا اور آگے جناب سٹیج پہ بیٹھ گئے اور مفتی بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے لوگوں کے فتنے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، وہ موٹیویشنل سپیکر کہ جو واقعتاً جس نے قرآن و حدیث کا علم کیا ہو، جس کو باقاعدہ علماء کرام نے تزکیہ دیا ہو کہ یہ واقعتاً یہ قرآن و حدیث کے مطابق اس نے علم بھی حاصل کیا ہے اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو بھی کر سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے، تو جس کو علماء نے تزکیہ دیا ہو ایسے شخص کا کوئی بھی لیکچر سن سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ہر ایک کے پیچھے بھاگیں گے، ہر ایک کے لیکچر سنیں گے، آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ میرے پاس کئی ایسے لوگوں کے کلپس بھیجے جاتے ہیں یا گروپ کے اندر یا انفرادی طور پر، شخصی طور پر، جی اس کلپ کو دیکھیں، اس میں فلاں علامہ صاحب نے یا فلاں مفتی صاحب نے جو کہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب وہ شخص جو معلوم ہے، وہ شخص معلوم ہے کہ یہ شخص بدعتی ہے اور اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس قسم کے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کے لیکچرز کو، ان کے کلپس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم جیسوں سے سوال کرتے ہیں، ہم جیسوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، آپ صرف اس کا کلپ دیکھیں، اس کا لیکچر سنیں سوشل میڈیا پر جس کے بارے میں علماء نے تزکیہ دیا ہو،
جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو، مشہور ہو کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ فتوے دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق یہ گفتگو کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سننے میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر ہر ایک کو آپ دیکھیں گے سنیں گے تو پھر آپ بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے والعیاذ باللہ۔ کیا اسلامک بینک جیسے کہ KFH یا وربا ہے، اس سے لون لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو کم از کم انشراح صدر حاصل نہیں ہے، یہاں پر جو اسلامک بینکس ہیں ان کا جو لون دینے کا طریقہ کار ہے وہ شبہ سے خالی نہیں ہے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا بالکل کلی طور پر، بلکہ وہ شبہ سے خالی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور وہ چیز لو جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز حلال ہے، جائز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعرفها کثیر من الناس، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے مشتبہ امور بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لا يعلمها کثیر من الناس، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو مشتبہ امور ہوتے ہیں، جن میں شبہ ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ ان کے متعلق آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، لیکن جو شخص شبہات کے اندر واقع ہو جاتا ہے تو وہ پھر حرام کے اندر بھی واقع ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم مجھے اس بات پر اطمینان نہیں، انشراح صدر حاصل نہیں ہے کہ یہ جو تبرک کے ذریعے جو لون دینے کا طریقہ کار ہے، کم از کم یہ شبہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ سوالات بہت لمبے سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے بھی تفصیل چاہیے، لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا، بلکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں اگر مغرب کی نماز 2 رکعت چھوٹ گئی، مغرب کی نماز میں 2 رکعت چھوٹ گئی اور 1 رکعت ملی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، یہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات میں بیٹھنا ہے، 1 رکعت پڑھ کر، کیونکہ امام کے ساتھ آپ کو 1 رکعت ملی، تیسری رکعت۔ اب جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، تو دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے آپ، اتحیات بیٹھیں گے، اور پھر جب اٹھیں گے تیسری کے لیے تو تیسری میں بھی پھر آپ کو ظاہر اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ تین تشہد ہو جائیں گے، ایک امام کے ساتھ، ایک آپ کی دوسری رکعت کے بعد اور ایک تیسری رکعت کے بعد۔ اچھا جی، سوال بہت لمبے سوالات ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ نفلی طواف جوتے پہن کر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، طواف چاہے نفلی ہو یا فرض یا واجب ہو، طواف جو ہے وہ آپ جوتا پہن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جوتا بالکل پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مطاف میں جوتا پہن کے جائیں اور پھر آپ کا جوتا گندا ہو اور اس کی وجہ سے مطاف بھی گندا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جوتا بالکل صاف ستھرا ہو، پاک ہو، تو وہ پہن کر آپ طواف کر سکتے ہیں، چاہے وہ فرض طواف ہو یا نفلی طواف ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔